اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعد بن مالک بن سنان الخدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے، پس اس نے روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کی بابت لوگوں سے پوچھا تو اسے ایک راہب پادری کا پتہ بتلایا گیا۔ اس نے اس سے جا کر پوچھا کہ اس نے 99 قتل کیے ہیں، کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے اس پادری کو بھی قتل کر کے 100 کی تعداد پوری کر لی۔ اس نے پھر پوچھا کہ مجھے سب سے بڑا عالم بتاؤ۔ اسے ایک عالم کی نشاندہی کی گئی۔ اس نے جا کر اس سے پوچھا کہ اس نے 100 آدمی قتل کیے ہیں، کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ ہاں، کون ہے جو اس کے اور اس کی توبہ کے درمیان حائل ہو؟ جا فلاں علاقے میں چلا جا، بلا شبہ وہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو بھی ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کر اور اپنی زمین کی طرف واپس نہ آنا، یہ برائی کی زمین ہے۔ چنانچہ اس نے نیکوں کی اس بستی کی طرف سفر شروع کیا۔ ابھی اس نے آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ اسے موت آ گئی۔ اس کی روح کو لینے کے لیے رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں ہی آ گئے اور ان کے مابین جھگڑا شروع ہو گیا۔ ملائکہ رحمت نے کہا وہ تائب ہو کر آیا تھا اور دل کی پوری توجہ سے وہ اللہ کی طرف آنے والا ہے۔ عذاب کے فرشتے بولے اس نے کبھی بھلائی کا کام نہیں کیا، اس لیے عذاب کا مستحق ہے۔ ان فرشتوں کے مابین یہ جھگڑا جاری تھا۔ پس ایک فرشتہ آدمی کی شکل میں آیا، اسے انہوں نے اپنا حکم بنا لیا۔ اس نے فیصلہ دیا، دونوں زمینوں کے مابین مسافت کو ناپو، یعنی جس علاقے سے وہ آیا تھا وہاں سے یہاں تک کا فاصلہ اور یہاں سے نیکوں کے علاقے کا فاصلہ، دونوں کی پیمائش کرو۔ ان دونوں میں سے وہ جس کے زیادہ قریب ہو وہی اس کا حکم ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے پیمائش کی تو انہوں نے اس زمین کو زیادہ قریب پایا جس کی طرف وہ ارادہ کیے جا رہا تھا۔ پس اسے رحمت کے فرشتوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ صحیح کی ایک اور روایت میں اس طرح ہے، پس پیمائش میں وہ نیکوں کی بستی کی طرف زیادہ قریب نکلا، چنانچہ اسے بستی کے نیک لوگوں میں سے کر دیا گیا۔ نیز صحیح ہی کی ایک اور روایت کے الفاظ میں اللہ نے اس زمین کو جہاں سے وہ آ رہا تھا حکم دیا دور ہو جا، اور ارض سالین کو جس کی طرف وہ جا رہا تھا حکم دیا کہ تو قریب ہو جا، اور فرمایا دونوں کے مابین فاصلہ ناپو۔ جب انہوں نے ناپا تو ارض سالین کی طرف اسے زیادہ قریب پایا، پس اسے بخش دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ اپنے سینے کے سارے بطور کرامت سرک کر پہلی زمین سے دور ہو کر تھوڑا سا دوسری طرف ہو گیا۔ فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ گنہگار ترین شخص کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کی توبہ قبول فرماتا ہے بشرطے کہ توبہ خالص ہو۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسئلہ بتلاتے وقت مسائل کی نفسیات اور اس کی مشکلات کو سامنے رکھیں اور ایسی حکمت عملی اختیار کریں جس سے نہ تو اللہ کے حکم میں تبدیلی آئے اور نہ سائل اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر گناہوں پر مزید دلیر ہو۔ نیک لوگوں کے ساتھ رہنا بہتر اور بدوں کے ساتھ رہنا خطرناک ہے۔ بوقت ضرورت فرشتے اللہ کے حکم سے انسانی صورت میں آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کن سے ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک ایک آدمی دوسری بستی میں اپنے بھائی سے ملاقات و زیارت کے لیے گیا۔ اللہ نے اس کے راستے میں ایک فرشتہ انتظار میں بٹھا دیا۔ فرشتے نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ اس آدمی نے کہا
اس بستی میں میرا ایک بھائی ہے، اس کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے پوچھا، کیا اس پر تیرا کوئی احسان ہے جس کی اصلاح میں جا رہے ہو؟ اس آدمی نے کہا، نہیں، صرف یہ کہ میں اللہ کی اطاعت میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ فرشتے نے کہا، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیری طرف قاصد بنا کر بھیجا گیا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ بھی تو اس سے محبت کرتے ہیں جیسے تو اس بھائی سے محبت کرتا ہے۔